السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 104 سورہ توبہ تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی آیت نمبر 105۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب ان آیت میں ایک مسلمان اور منافق کا عذر جانچنے کا اصول بتایا جا رہا ہے۔ ان آیات سے دراصل ایک منافق اور ایک غلطی سے گناہ کرنے والے مسلمان کے درمیان فرق واضح کیا گیا۔ منافق گناہ کر کے جھوٹے بہانے بناتا اور قسمیں اٹھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے گناہ کا صاف صاف اقرار کر لیتا ہے۔ دوسرا، گناہگار مومن کی سابقہ زندگی اس بات پر شاہد ہوتی ہے کہ یہ گناہ اس سے نفس کی کمزوری سے واقع ہو گیا، جبکہ منافق کا سابقہ ریکارڈ بھی گندا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کا سابقہ ریکارڈ درست ہو اور یہ موجودہ گناہ بتقاضۂ بشریت واقع ہو گیا ہو۔ عادی مجرم یعنی منافق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ صدقات صرف ان کے قبول کرتا ہے جو برضا اور رغبت صدقات دیتے ہیں اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نمائش سے یا مجبوری ہو کر یا کراہت سے دیے گئے صدقات اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، منافقوں کے صدقات اس لحاظ سے بھی ناقابل قبول ہیں کہ صدقہ مصائب کو ٹالتا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے ہاں چونکہ منافق کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں، لہذا صدقے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، توبہ کی مقبولیت کا اس بات سے بھی واضح طور پر پتہ چل سکتا ہے کہ توبہ کے بعد توبہ کرنے یا معذرت کرنے والا کیسے اعمال بجا لاتا ہے۔ اگر ان میں ایمان اور اخلاص آ گیا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا سے بچ نکلا۔ تو ان سارے پوائنٹس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہے وہ صرف دکھاوے کا ایمان لایا ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، جبکہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے مگن ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس پر ڈٹتا نہیں بلکہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے صدقات دے کر۔ آیت نمبر 106، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑ گیا ہو، خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معذرت کرنے والوں کی قسمیں، جیسے کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 اور لوگ بھی تھے۔ 7 کے بارے میں ہم نے کل
پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی سستی کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا۔ جیسے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک منافق جو 80 سے زیادہ کچھ زیادہ تھے اور جھوٹی معذرتیں پیش کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے۔ دوسرے جن کے بارے میں بھی ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے 6 ساتھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا بطور سزا، جن کا قصہ آیت 102 کے حاشیے میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اور تیسرا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھی سیدنا ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما، یہ تینوں بھی پکے مومن تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا، بلکہ سچی سچی بات برملا بتا دی۔ ان کے معاملے کو تا حکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التوا میں ڈال دیا۔ ان کا قصہ آگے ہم اسی صورت میں آیت نمبر 118 میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واللہ یشہد إنہم لکاذبون۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمین گاہ کا کام دے جو اس سے بیشتر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہیں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب مسجد ضرار اور راہب ابو عامر کا کردار۔ مسجد ضرار جس کا ذکر ہم سورہ توبہ کے سٹارٹ میں منافقین کے ذکر میں کر چکے ہیں، مسجد ضرار منافقین مدینہ نے تعمیر کی تھی اور اس کی تعمیر میں مرکزی کردار ابو عامر راہب تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی عالم تھا جس نے درویشی طریقہ اختیار کر لیا تھا اور عام لوگوں میں اس کی درویشی کی اچھی شہرت تھی، خصوصاً خزرج کا قبیلہ اس کے زہد اور درویشی کا بڑا معتقد اور اس کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام دشمنی کی منافقانہ روش اختیار کی تھی، اسی طرح ابو عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی حریف سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی راہ اختیار کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر کی طرف سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ پہلے تو یہ شخص اسی انتظار میں رہا کہ قریش مکہ ہی اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں، مگر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست فاش ہوئی تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس کی چھپی ہوئی عداوت بھڑک اٹھی۔ پھر اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال میں لاتے ہوئے بعد میں عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی، اور غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، مثلاً جنگ احد اور جنگ خندق اور جنگ حنین وغیرہ، ان میں خود بھی شریک رہا اور کفار کو جنگوں پر ابھارنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتا رہا۔ اسلام کے خلاف کوئی سازش بھی کفار یا منافقین کی طرف سے ہوتی تو اس میں یہ عملاً ضرور شرکت کرتا تھا۔ یہاں پر مسجد ضرار کی تعمیر کا مقصد دیکھ لیتے ہیں۔ جب حنین میں کافروں کو شکست ہو گئی تو اس نے سمجھ لیا کہ اب عرب کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی جو اسلام اور مسلمانوں کو کچل سکے، لہٰذا اس نے اپنے مذہب کے واسطے سے کیسر روم کو مسلمانوں پر چڑھا لانے کا منصوبہ تیار کیا۔ مدینہ کے منافقین ایسے تمام کاموں میں اس کے ہمراز اور معاون تھے۔ جب وہ اس غرض کے لیے روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس نے منافقوں سے کہا کہ فوراً ایک مسجد تیار کرو جہاں ہم لوگ جمع ہو کر صلح مشورہ کر سکیں، اور میں یا میرا کوئی قاصد آئے تو وہاں اطمینان سے قیام کر سکے، اور ایسی ناپاک سازشیں چونکہ مذہبی تقدس کے پردے ہی میں چھپ سکتی ہیں، لہٰذا ایسی اغراض کے لیے مسجد ہی تعمیر کرنا ضروری سمجھی گئی۔ وہ مقصد جو مسلمانوں کو بتلایا گیا اور آپ سے افتتاح کروانے کی درخواست کی گئی، چنانچہ مسجد قباء جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب گئے تو مدینہ سے تھوڑا دور جو ہے وہ قباء آپ نے مسجد قباء بنائی، قباء کی بستی میں،
اور دوسری مسجد نبوی کے درمیان قبا سے قریب ایک تیسری مسجد تیار ہونے لگی۔ یہ زرار اور اس کی ضرورت یہ بتائی گئی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور اور ناتواں ہیں جو بارش اور سردی کے موسم میں مسجد قبا تک نہیں پہنچ سکتے۔ نیز مسجد قبا میں جگہ بھی تنگ ہے، لہٰذا نمازیوں ہی کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ آپ وہاں چل کر افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ اس سے منافقوں کی غرض صرف مسلمانوں کو فریب دینا اور سازشوں سے شک و شبے کے خطرات کو دور کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اس وقت تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی پر 2 رکعت نماز پڑھا دوں گا۔ منافقین کے مشورے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو پیچھے رہ جانے والے منافق بغلے جانے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ اب مسلمان بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے اور کیسر روم کی فوجیں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گی، لہٰذا وہ اس مسجد میں بیٹھ کر یہ صلح مشورہ کر رہے تھے کہ جوں ہی مسلمانوں کی شکست کی خبر ملے تو تاج شاہی عبداللہ بن ابی منافق کے سر پر رکھ دیا جائے اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ غزوہ تبوک کے نتائج۔ مگر ان منافقوں کی توقعات کے رغم یعنی اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو ملک غسان کو مقابلے پر آنے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ اس کی 2 وجہ تھیں۔ ایک یہ کہ ملک غسان کچھ عرصہ پہلے جنگ موتا میں مسلمانوں کی جرأت ایمانی ملاحظہ کر چکا تھا کہ کس طرح اس کا 1 لاکھ کا لشکر 3,000 مجاہدین پر بھی غالب نہیں آ سکا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کس جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا، اور اس غزوے میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 20,000 تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے کیسر روم سے مزید کمک کی توقع تھی، لیکن کیسر روم نے جب ابو سفیان سے برے دربار میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا، مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دے کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ اندری صورتحال کیسر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ملک غسان کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرأت ہی نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر ان کا انتظار کیا۔ اس قیام سے ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا، دوسرا بہت سے عربی قبائل جو پہلے کیسر روم کے انڈر تھے اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نواز دیا۔ مسجد زرار جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ تبوک سے واپسی کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی اوان کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقوں کی ناپاک سازشوں سے مطلع کر دیا اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اس مسجد میں افتتاح کے لیے نماز نہیں پڑھانی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن خشم اور معان بن عدی رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس مسجد یعنی مسجد زرار کو جا کر آگ لگا دیں۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا۔ اس آیت میں لمن حارب اللہ و رسولہ سے وہی مرکزی کردار ابو عامر فاسق مراد ہے۔ اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 108 میں لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب تقوی پر تعمیر شدہ مسجد کون سی تھی، وہ مسجد کون سی تھی اور حالات کیسے تھے جن میں وہ تعمیر ہوئی، اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ ایک نمبر 1 حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے اس بات میں جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے، یعنی جس کے لیے اس آیت میں ذکر ہے کہ تقوی پر رکھی گئی، جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد تھی۔ ایک نے کہا وہ مسجد قباء ہے اور دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ ظاہر ہے دونوں مسجدیں جو ہیں وہ ابتدائی مساجد ہیں اور رسول اللہ نے ہی ان کی تعمیر کی تھی، اور دونوں مسجدوں کی
بنیاد تقویٰ پر تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی میری مسجد ہے، یعنی اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور بعد میں وسعت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بلند حصہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں اترے۔ آپ 24 یا ایک روایت کے مطابق 14 راتیں وہاں رہے، پھر بنو نجار کو بلا بھیجا جو تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خواصی میں بیٹھے تھے اور بنو نجار کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ یہاں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہیں نماز پڑھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا حکم دیا اور بنو نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور فرمایا تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے طے کر لو۔ وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ ہی سے لیں گے۔ اس باغ میں کچھ تو مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر اور کچھ کھجور کے درخت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو مشرکوں کی قبریں کھود ڈالی گئیں، کھنڈر برابر کیے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں قبلے کی طرف جما دی گئیں۔ اس کے دونوں طرف پتھروں کا پشتہ لگایا۔ صحابہ شعر پڑھ پڑھ کر پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شعر پڑھتے اور فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ بلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہو، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھڑنے لگے اور فرمایا افسوس عمار کو باغی جماعت مار ڈالے گی، یہ انہیں بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ چنانچہ عمار رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں ان حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کتنے شوق سے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مسجد نبوی تعمیر کی۔ اگلی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ نہیں بڑھایا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑھایا، لیکن عمارت ویسی ہی رکھی جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی اونٹوں اور کھجوروں کی ڈالیوں کی۔ البتہ کھجور کی لکڑی کے ستون دوبارہ لگائے گئے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے بدل ڈالا اور کافی توسیع کی اور اس کی دیواریں نقشی پتھر اور کچ سے بنوائیں اور اس کے ستون بھی نقشی پتھر کے تھے اور اس کی چھت ساگوان سے بنائی گئی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے آہستہ آہستہ مسجد نبوی کو پھر توسیع دی گئی۔ آیت نمبر 109 افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ذرا سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنے عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اسے بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جرف سے مراد دریا وغیرہ کا ایسا کنارہ ہے جس کے نیچے کی زمین دریا بہا کر لے گیا ہو اور وہ کسی وقت بھی پانی کی ایک ہی ٹکر سے گر کر دریا میں گر پڑے۔ اس آیت میں اللہ کے خوف اور اس کی رضا کو پختہ اور ٹھوس زمین سے اور نفاق کو کھوکھلے گڑھے یا کھائی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس عمل کی بنیاد نفاق پر ہو وہ خواہ دیکھنے میں اچھا نظر آئے، جیسے کوئی مسجد بنانا، تو وہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں لے جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو مسجد زرار بنائی تھی اس کی بنیاد جو ہے وہ کھوکھلی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گروا دیا، اور جو تقوی کی بنیاد پر مساجد ہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور بنانے والوں کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتی ہیں۔ آیت نمبر 110 لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ یہ عمارت مسجد جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
گویا عمارت گرائی جا چکی ہے، مگر ان منافقین کے دلوں میں نفاق کا روگ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکے گا، الا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اتنے چھید ہو جائیں کہ جڑ پکڑنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد ان کا مر جانا ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔ تو آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں پھر منافقین کے کردار کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس طرح سے ہر معاملے میں منافقت کرتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے مسجد بنا کر مسلمانوں کو، رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہا، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سامنے کھول دی، اور پھر اس مسجد کو گروا دیا۔ اس سے ہمارے سیکھنے کی یہ بھی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل، وہ چاہے ہم کریں یا کوئی اور کرے، جس کی بنیاد تقوی نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو، تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں خلوص کے ساتھ اللہ کے ہاں نیک نیت کے ساتھ ہر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، چاہے وہ مسجد بنانے جیسا بڑا عمل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے لیے انتہا درجے کا اخلاص عطا فرمائے، اپنی ذات کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنے دین کے لیے خالص فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، اللہم اخلصنا لدینک، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔